نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ایک باب لائے ہیں، باب المسح علی الجوربین، کہ جوربین پر مسح کرنے کا باب۔ جورب یہ واحد ہے، اس کا تثنیہ جوربین، جوارب اس کی جمع آتی ہے، اور اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ مسح علی الجوربین، کہ جوربین پر یعنی موزوں پر مسح کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے، وابن مسعود، ابن مسعود نے، والبراء ابن عازب، براء ابن عازب نے، انس بن مالک نے، ابو امامہ الباہلی انہوں نے، سہل ابن سعد یہ ایک اور صحابی ہیں، وعمر بن حریث یہ بھی ایک اور صحابی ہیں، اور اسی طریقے سے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کے نام لیے، اور پھر آگے وروی ذالک، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، روایت کی گئی ہے، ان عمر بن الخطاب اور وابن عباس، ان دونوں کے، عبداللہ بن عباس اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں بھی گویا یہ روایت کی گئی ہے۔ اب رویہ کہہ کے اس طرف اشارہ کر دیا امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اوپر والے جو ہیں ان کے بارے میں یہ واضح طور پر بات آئی کہ انہوں نے مسح کیا جوربین پر۔ جورب کہتے ہیں موزے کو۔ اب یہ موزے کون سے والے ہیں؟ اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ عربی میں موزہ چمڑے کے موزے کو بھی کہتے ہیں، اور جورب اس کے مقابلے میں جب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ چمڑے کے علاوہ ہو، وہ اون کا، سوت کا، یا کسی بھی کاٹن وغیرہ سے کسی بھی چیز کا بنا ہوا اونی سوتی جو آج کل موزے پہنے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ کیا اس سے مراد وہ پتلے موزے جو آج کل ہم پہنتے ہیں وہ ہیں یا کوئی اور؟ تو اب یہ جو جورب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ایک لفظ یہ آیا ہے کہ سخینین تھے وہ، یعنی وہ ایسے تھے کہ جو موٹے تھے، سخین۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے منعلین اور مجلدین کا، کہ ایسے موزے کہ جن میں ایک طرف چمڑا لگا ہوا تھا، یا اوپر اور نیچے دونوں طرف چمڑا، تو نیچے کی طرف اگر خالی چمڑا لگا ہو تلوے کی طرف تو اس کو منعل کہتے ہیں، یعنی چپل کی طرح کا، نعل کی طرح کا، یا مجلدین کے اوپر اور نیچے خالی چمڑا ہو، باقی حصہ کپڑے کا ہو۔ تو اس بنیاد پر اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا، اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن میں جب پاؤں دھونے کا آ گیا تو حدیث متواترہ یا کوئی اور قرآنی آیت یا اجماع امت چاہیے اس سے عدول کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے، پاؤں پہ مسح کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے کہ ہم پاؤں دھونا نہیں چاہتے بلکہ مسح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جو دلیل چاہیے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ تو وہ یعنی قرآن کی آیت ہو یا اجماع امت ہو یا حدیث متواترہ ہو۔ تو ہمیں حدیث متواترہ مل گئی چمڑے کے موزے کے بارے میں، تو چمڑے کے موزے پر مسح کرنا یہ بالاتفاق جائز ہے اہل سنہ والجماعہ کے ہاں، بلکہ یہ گویا عقیدے میں اہل سنہ والجماعہ کا ایک اہم نقطہ ہے، جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں جب سارے عقائد کے پوائنٹ، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا جائز سمجھتے ہیں، مشروع جانتے ہیں۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ، اس لیے کہ شیعہ حضرات کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے عام پاؤں پر مسح کرنا جائز ہے، اور اسی طرح معتزلہ کے ہاں بھی چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں۔ تو ان سے الگ ہونے کے لیے ان کی ڈسٹنکشن ہماری ان سے جو ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ ہم چمڑے کے موزے پر مسح کرتے ہیں، تو گویا عقائد میں شامل ہو گیا، کیونکہ یہ حدیث متواترہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہو گئی چیز۔ اور ایک قرآنی آیت جو ہے پاؤں دھونے کے بارے میں، اس کی ایک قرات سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ قطعی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں پاؤں کا دھونا یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ قرآن کی ایک آیت پاؤں دھونے کو قطعی طور پر بتا رہی ہے، اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور نکل رہے ہیں
اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حدیث متواترہ کی بنیاد پر اور اجماع امت کی بنیاد پر چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہ کیا چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز سے اگر موزہ بنا ہوا ہو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ اس میں پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے، بس وہ صرف چمڑے ہی کے موزے کی طرف اجازت دیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی گنجائش ہے کہ اگر وہ ایک سائڈ پہ چمڑا ہو یا دونوں سائڈ پہ چمڑا ہو تب بھی اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ امام مالک وغیرہ بھی دے دیتے ہیں اس کی اجازت۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اجازت دی ہے، وہ یہ کہ اگر کپڑا اتنا موٹا ہو جس سے موزہ بنا ہے کہ وہ چمڑے کے حکم میں شامل ہو جائے، اتنا سخین ہو کہ جس پہ مثلا چلیں تو وہ پھٹے نہیں، میل تک چل لیے، اور وہ اپنا شیپ اپنی ہیئت برقرار رکھتا ہو، اور یہ کہ اس میں کوئی سوراخ اتنا بڑا نہ ہو، پانی اس میں سے گزر نہ جائے، یعنی سی تھرو بھی وہ نہ ہو، اس طرح کی، اور ٹخنے سے اوپر کور کرتا ہو۔ تو اس طرح کے شرائط پیش کرنے کے بعد مختلف شرائط مختلف ائمہ نے پیش کی، اس بنیاد پر جورب کی بھی اجازت دی۔ تو اب اس سے یہ بات کیا سمجھ میں آئی کہ جورب پہ مسح کیا جا سکتا ہے، ایک طرف چمڑا لگا ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے، دو طرف لگا ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جن صحابہ کے بارے میں یہ آیا کہ وہ جورب پر مسح کرتے تھے، یہ تو طے ہے کہ ان کے پاس ایسے باریک موزے جو آج کل مشینوں سے بنتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے کہ ہوں، کیونکہ وہاں تو ایک ظاہری بات ہے کہ ذرا تھک ہی ہو سکتا ہے موزہ جو کہ بنایا جاتا تھا۔ یہ تو باریک اون ہمارے ہاں اب اس طرح سے مشینوں کی وجہ سے بہت باریکیوں کے ساتھ بننے لگے، بڑے سی تھرو بھی، بڑے اسپیشل قسم کے بھی، سکن ٹائٹ بھی، ہر قسم کے ہیں جو عورتیں بھی استعمال کرتی ہیں، اب تو مرد بھی کرتے ہیں، تو وہ تو ہو نہیں سکتے۔ لیکن اور ہو بھی تب بھی قرآن کی آیت میں تبدیلی لانے کے لیے صحابہ کے ایک عمل کو بیان کرنا، اور وہ 10 صحابہ ہوں تب بھی، 15 صحابہ ہوں، اس سے زیادہ بھی ہوں، تب بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایسا ہی کوئی عمل کر رہے تھے جس کی توجیہ کی جا سکتی ہے قرآن کے مطابق، اور قرآن نے پاؤں دھونے کو کہا ہے اس سے نکلنے کے لیے، اور کیونکہ انہی صحابہ سے چمڑے کا موزہ اس پر مسح کرنا بھی ثابت ہے، تو یہ جورب ان کا ایسا ہی تھا۔ نمبر ایک تو یہ کہ یا وہ انہوں نے جرموخ کے اوپر پہنا تھا، ایک ترتیب وہاں پہ ایک عمل یہ بھی تھا کہ لوگ نیچے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور اس کے اوپر جورب بھی پہن لیتے تھے۔ تو اگر تو ایسی صورت تھی تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسی جورب پہ کیا جا سکتا ہے، سب کے نزدیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نیچے آپ نے پہلے ہی سے وضو کر کے ایک چمڑے کا جوتا سا پہنا ہوا ہے، تو گویا اس میں چمڑا شامل ہے، تو مذائقہ نہیں ہے، جبکہ اس میں ساری شرائط پوری ہوتے ہوں چمڑے والے موزے کی۔ اور جو اگر خالی موٹا سا موزہ تھا کپڑے کا تو وہ بھی ٹھیک ہے، جس میں وہ ساری شرائط جو چمڑے کے موزے میں ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، یا ایک طرف چمڑا تھا اور یا دوسری طرف، دونوں طرف چمڑا تھا تب بھی جائز ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ صحابہ کرام ایسا کوئی عمل کر رہے ہوں کہ جو قرآن آیت کے اور حدیث متواترہ کے مقابلے میں کچھ اور ہو، اور ان کے عمل میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث ایسی ہے خالی کہ جو جورب کا لفظ استعمال کرتی ہے، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں ان کے باقی سارے صحابہ اور شاگرد اور تمام صحابہ کی روایتوں میں چمڑے کا موزہ، خود مغیرہ بن شعبہ بھی چمڑے ہی کے موزے پر مسح کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور ان کے شاگرد ان سے وہی روایت کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ جورب، اور بعض جگہوں پر تو نال کا لفظ بھی ساتھ آ گیا، یعنی وہاں ان سے مراد گویا جوتے اور موزے دونوں پر
اور یہ بھی ایک اس کے اندر. تو اس طرح کے بہت سے احتمالات ہیں. یہ سارے احتمالات میں بہت تفصیل سے نہیں بیان کر رہا, ضمناً خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے کہ ان ساری چیزوں میں اتنی ساری توجیحات کرنی پڑیں گی, اتنا کھینچ تان کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں فٹ بیٹھتی نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ عام موضع پر مسح کرنے کی جو روایت ہے تقریباً سب ضعیف ہیں. حدیثیں جتنی بھی ہیں سب ضعیف ہیں. ایک حدیث ہے جس میں تھوڑی جان ہے اور وہ تھوڑی بہت مضبوط ہے, وہ مغیرہ بن شعبہ کی, لیکن وہ شاذ ہے اس طور پر کہ مغیرہ بن شعبہ کے باقی سارے شاگرد, یعنی ان سے جو نیچے روایت کرتے ہیں, وہ سب ایک بات کہتے ہیں, وہ سب کہتے ہیں چمڑے کے موضع پر. اور مغیرہ بن شعبہ کے ایک شاگرد خالی اس طرف, یعنی ان کے شاگردوں میں سے شاگرد جو نیچے چلی آ رہی ہے, وہ چین جو آ رہی ہے نیچے, اس چین میں ایک صاحب جو ہے وہ روایت کرتے ہوئے اس کو جورب کہہ دیتے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں جورب سے مراد یہ تھا کہ چمڑا ایک طرف یا دو طرف ہوگا, انہوں نے وہ الگ مثال لے لی ہو. تو چونکہ یہ سارے احتمالات ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حتمی ہے, احتمالات لکھے ہوئے بھی ہیں, نہیں, لیکن چونکہ نص قطعی طور پر یہ کہتی ہے کہ پاؤں دھونا ہے, دوسری طرف نص قطعی طور پر یہ کہتی ہے کہ چمڑے کے موضع پر مسح کرنا ہے, اس کے علاوہ کی جو ہے ایک آدھ حدیث ہو بھی تو وہ کسی بھی صورت میں قرآن مجید پر زیادتی اس کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی. اس کو قرآن پر حاوی نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن تو پاؤں دھونے کو کہے اور آپ اس سے ایک حدیث سے خالی استثناء نکال لیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے موٹے موضع پر مسح کرنے کا جب آپ نے فتویٰ دیا ہے, زندگی کے آپ کے 3 دن یا 9 دن رہ گئے تھے, اس دوران میں آخری دنوں میں فرمایا کہ میں نے آج تک اس کی اجازت نہیں دی, اس لیے کہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے, بس دھویا جائے گا. تو وہ عام طور پر چمڑے کے موضع اور اس کے علاوہ کسی کی اجازت نہیں دیتے تھے, لیکن آخری دنوں میں انہوں نے فرمایا کہ اب اتنی دلائل آ گئے ہیں, اتنی زیادہ اس کے بارے میں شرح صدر مجھے ہو گیا ہے کہ اب فتویٰ یہ ہے کہ ایسے موٹے موضع جو چمڑے ہی کے حکم میں ہوں, یعنی بظاہر وہ مٹیریل اس کا چمڑا نہیں ہے لیکن چمڑے کی طرح وہ اتنے تھک ہیں کہ ان پہ وہ ساری شرائط پوری ہوتی ہوں, تو اس پر بھی مسح کیا جا سکے گا. تو یہ اجازت انہوں نے آخری دنوں میں دی. تو بہرحال جیسا عرض کیا کہ فتویٰ اب بھی یہی ہے, چاروں اسکولوں میں سے کسی کے ہاں بھی پتلے موضع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور سلفیہ نے اجازت دی ہے, سلفی حضرات کے ہاں اس کی اجازت ہے, لیکن جیسا عرض کیا چاروں ائمہ کے ہاں موٹے موضع پر ہے, امام احمد کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی, حنفیوں کے ہاں بھی, اور لیکن اس کے علاوہ بقیہ جو ہے ائمہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی چمڑا کم از کم ایک سائڈ پہ تو ہونا ہی چاہیے, امام مالک مثلا. تو پہلا یہ اس کی تفصیل ہے. تو صحابہ کرام کے جورب پر مسح کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جورب یا تو دونوں طرف چمڑا تھا یا ایک طرف چمڑا تھا یا اتنے موٹے تھے کہ جو چمڑے کے حکم میں تھے, اور یہ تینوں پاسبلٹیز وہاں ہیں اور رہیں گی, کیونکہ ایک لفظ سے آپ تفصیل کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے, کیونکہ جورب ان سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, گو الگ بھی استعمال کیا جاتا ہے, کبھی انٹرچینجبلی یہ اصطلاحات استعمال ہو جاتی ہیں, اس لیے کوئی حتمی بات نہیں ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں کہ ایسی کوئی صورت ہو اور ائمہ اربعہ کو وہ سمجھ میں نہ آتا ہو, وہ اس کو لے کر نہ چل رہا ہے. وہ تو اپنے زمانے کے سارے اصولوں کو جان کے انہی شاگردوں کے ساتھ لے کر آگے چلتے رہے. اسی لیے جب 4 امام کسی چیز پر متفق ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے باہر ممکن نہیں ہے کہ کوئی حق ہو. جیسے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ, اور سب کی بات, یہ تو بڑی عقل کی بات ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کو ایسے مجتمع حال میں چھوڑ کے, یعنی یہ نہیں کرے گا کہ سب غلط بات پہ اتحاد کر لیں, اتفاق کر لیں. اپنے اپنے وقتوں میں, اپنے اپنے زمانوں میں کوئی آپس میں بیٹھتے نہیں تھے چاروں, اپنے اپنے. امام ابو حنیفہ کا تو انتقال ہو چکا تھا 150 میں, جس سال میں امام شافعی پیدا ہوئے, تو کوئی تعلق بھی نہیں تھا, جانتے بھی نہیں تھے. ہاں ہسٹوریکلی جانتے تھے, بعد میں پتہ چلا کوئی ملاقات کی صورت ہی نہیں تھی, الگ الگ علاقوں میں تھے. ہاں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی, امام شافعی کی امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی, ان دونوں کی ملاقات امام مالک سے بھی ہوئی. یہ ہوا امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی بھی بہت مختصراً کچھ ملاقات ہوئی. تو خلاصہ یہ کہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزوں کو گٹھ جوڑ کر کے نہیں کیا ہے, اپنے اپنے وقت میں اللہ نے ان کے دلوں میں جو کشادگی رکھی, اور بھی ائمہ اسی طریقے سے اس پر متفق ہوئے. پھر سب سے بڑھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم مجبوری بنا رہے ہیں وہ کیا مجبوری ہے. بالخصوص پاکستان میں رہتے ہوئے کیا مجبوری ہے. وہ تو جگہ جگہ اس کی اجازت, مسجدیں جگہ جگہ ہوتی, ہر ادارے میں لوگ کہ الحمدللہ آسانی کے ساتھ پاؤں دھونا ہی اصل ہے. موزے پر مسح کرنا کوئی ایسی فضیلت کی بات نہیں ہے الگ سے, اصل دھونا ہے تو دھوئیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چمڑے کا موزہ کیوں نہیں پہن سکتے, کہ جہاں مشقت ہو بھی تو سفر میں مثلا چمڑے کا موزہ پہننے میں کیا قباحت ہے, وہ پہننا چاہیے, اس کی سنت کو پورا کیجیے, یہ تو سنت سے ثابت ہے. اور
نمبر 3 یہ کہ میں جیسے عرض کیا کہ ہم مغربی ممالک میں تو اس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ یہاں موسم بہت جلدی سے بدلتا ہے. سردیوں کے دنوں میں 3 دفعہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز یہ 3 گھنٹے میں آ جاتی ہے. تو آپ کو 3 گھنٹے میں 12 سے لے کے 4 کے درمیان 4 گھنٹے سے 12:30 سوا 12 بجے ظہر شروع ہوتی ہے، 4:15 تک. 4 گھنٹے میں آپ اپنا وقفہ کریں 3 دفعہ نمازوں کا. کیسے کریں گے؟ مشکل ہوتی ہے. تو اس میں 3 دفعہ وضو کرنا پڑ جائے تو مشقت ہے. بڑی عمر میں زیادہ بار بار جا رہا ہے، 50 سال کی عمر ہو گئی، کسی کو ڈائبٹیز ہے تو بار بار استنجا کے لیے جانا پڑتا ہے. سردی میں بار بار پیشاب آتا بھی ہے تو وہاں مسائل ہوتے ہیں. ان کے لیے تو مجبوری سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی الحمدللہ آج تک ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ پاؤں دھو نہیں سکتے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ ہر جگہ مسجدیں تو اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح آفیسز وغیرہ میں کوئی ایسا بیسن وغیرہ واش روم وغیرہ ہے نہیں کہ جہاں پاؤں دھو سکے. تو پانی وغیرہ کی اس طرح سے اویلیبلٹی نماز یا وضو کے لیے نہیں ہوتی فیسلٹیز. تو وہاں مجبوری آتی ہے تو وہاں بھی وہ چمڑے کا موزہ پہن کے جائے. جب جہاں پر مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ 20 سال ہمیں ہو گئے یہاں پر، تو کیوں ہم اپنے لیے گنجائشیں نکال کر رسک میں کھیلتے ہیں؟ دنیا میں تو ایسا کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آخرت کے لیے کیوں ایسے رسک لے کے اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں آسانی کے نام پر؟ تو دین اسی طرح کرتے کرتے اب یہ حال ہو گیا. وہی مسجدوں میں دیکھیں جگہ جگہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اللہ بس سب پر کرم اور فضل فرمائے. احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے، جو جیسے چاہے کرے، لیکن ہم اس کو بھی کسی صورت جائز نہیں سمجھتے کہ لوگ عام موضوع پر مسح کریں. اللہ فضل فرمائے.